لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں ہوں بابر پٹھان القاسمی اور میرے ساتھ ہے مفتی صاحب. ان سے بھی تعارف کروائیں گے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا تعارف حضرت کروائیں. کہاں سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کا موقع دیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو نوازے. تو بہرحال آپ نے سب سے پہلے یہ پوچھا ہے کہ اپنا تعارف کرائے. تعارف کا ہونا ضروری ہے. جس چیز کا جتنا تعارف ہوگا اس چیز کی اتنی عظمت انسان کے دل کے اندر ہوگی. مثلا جس انسان کو جتنا اللہ رب العزت کا تعارف ہوگا, اللہ کی معرفت ہوگی, اتنا وہ اللہ کے نزدیک ہوگا, اتنا اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اور جس کو جتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا اتنا ہی وہ انسان نیک صالح بن جائے گا. تو تعارف اور معرفت ایک بہت معنی رکھتی ہے اسلام کے اندر اور ہر چیز کے اندر. اللہ رب العزت ہمیں اپنی معرفت حقیقی معنوں میں نصیب فرمائے. الغرض میرا نام عبد الرحیم ملک ہے. ملک خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, اور میری سکونت یعنی جس علاقے میں رہتا ہوں اس علاقے کا نام شگلی پورہ ہے, تحصیل کھاگ ہے اور ڈسٹرکٹ بڑگام کے ساتھ آتا ہے. میرے والد کا نام عبد الستار ملک ہے اور ایک زمیندار خاندان کا بندہ ہوں, اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. البتہ اللہ رب العزت کا منشا ہی کچھ عجیب تھا کہ ابتدائی میں جو ہے عصری تعلیم بھی کچھ حاصل کی ہے اپنے علاقے کے ماحول کے اعتبار سے, یا جو ہمارا ماحول تھا وہاں. تو اسی اعتبار سے میرے ایڈمیشن جو ہے سکول میں کرا لی. سکولی تعلیم اور مروجہ تعلیم میری 7th کلاس تک ہوئی ہے, یعنی آج کے اعتبار سے سمجھو بہت کم ہے وہ. لیکن یہ اللہ کا منشا ہوتا ہے. اگر حقیقت سنے تو جب سے میرا ایڈمیشن سکول میں ہوا تھا, یا جب سے میں نے کچھ ہوش سنبھالا تھا, تب سے میری فطرت میں جو ہے یہ دینی تعلیم کو حاصل کرنے کا ایک جذبہ رہا تھا شروع ہی سے. اس کو یوں سمجھے کہ ہم درسگاہ میں پڑھتے تھے صبح شام, جو درسگاہ ہوتے ہیں علاقوں میں ان میں بھی ہم پڑھتے تھے صبح شام. تو میری دلچسپی تعلیم کی سکول کے بجائے زیادہ ادھر ہی رہتی تھی. مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب بھی ہم وضو کیا کرتے تھے بچپن میں, اس وقت جب بھی مجھے موقع ملتا وضو کرنے کا تو ہم جو ہے ہم نے سنا تھا کہ بسم اللہ وغیرہ شروع کر کے وضو کیا جائے. لیکن شوق کا عالم یہ تھا کہ ہم 6 کلمے وضو کے دوران ہی پڑھ لیا کرتے تھے. 6 کلمے, یعنی ایک کہنے کا مقصد اللہ نے جو ہے فطرتاً یہ ایک جذبہ رکھا تھا, یعنی دینی تعلیم کو حاصل کرنے کا اس کی طرف ایک شوق اور ذوق تھا. تو یہاں سے میرے والدین کو بھی میری چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو, یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے یہ کسی نہ کسی اعتبار سے کسی بھی تعلیم کو جو ہے فالو کرے, چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو. باقی جو میرے دوسرے اہل خانہ ہیں, سب میرے بھائی وغیرہ ہیں, انہوں نے جو اس کی تعلیم حاصل نہیں کی, نہ دنیاوی تعلیم اور نہیں دینی تعلیم کسی حد تک. البتہ والدین کو جو ہے مجھ پر بڑی نگاہی تھی, یعنی بڑے وہ چاہتی تھی کہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں کر جائے. تو اس سلسلے میں
جب میں 7th کلاس میں پڑھ رہا تھا اور میرا رزلٹ آ گیا اور اچھا رزلٹ آ گیا، لیکن میرے والدہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس کے دل کے اندر ایک اچانک خیال آیا کہ نہیں، میں اپنے اس بیٹے کو جو ہے تبلیغ کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے بھیج دوں۔ حالانکہ میں بہت چھوٹا تھا، 7th کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ اتفاقاً جو ہے ہمارے محلے میں ایک تبلیغ کی جماعت بھی آئی تھی، یہاں پٹن سائڈ کی۔ تو میں جب والدہ نے مجھ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جماعت کے ساتھ وقت لگائیں، تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ جماعت کیا ہوتی ہے، تبلیغی کیا ہوتے ہیں، اللہ والے کیا ہوتے ہیں، بس ایک نام ایک ذہن میں تھا کہ جماعت آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں تیار ہو گیا اور والدہ نے جو ہے امیر صاحب سے بات کی اور ان کے حوالے مجھے کر دیا اور میں جماعت کے ساتھ چلا گیا۔ چھوٹا تھا اور بڑی پیار و محبت سے انہوں نے بھی مجھے نوازا، اور چونکہ میں نے درسگاہ کے اندر کچھ امپارہ وغیرہ وہی پڑھا تھا اپنی شملی پورہ ہی میں، جس کی وجہ سے ان کو میرے سے بڑی محبت تھی اور مجھ سے وہ اکثر جو ہے تعلیم کے حلقے میں بٹھایا کرتے تھے کہ آج ہمیں قرآن پاک ایک دو سورتیں سناؤ، سکھاؤ، بس آپ کا کام اتنا ہے، باقی گشت اور تعلیم اور ملاقات وغیرہ ان کے ساتھ مجھے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے وہاں جانے کا کہا کرتے تھے چونکہ چھوٹا تھا بہت۔ ایسے ایسے میرے 9 دن گزر گئے اسی تبلیغ ہی میں، تب تک جو ہے ہمارے ماسٹر علی محمد صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مشورہ کیا ہے کہ آپ کو ہم کسی درسگاہ کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں، اور واللہ میرے ذہن میں کبھی خیال نہیں تھا کہ دارالعلوم کس کو کہا جاتا ہے، مدرسہ کس چیز کا نام ہے، حفظ کرنا کیا ہوتا ہے، عالم کس کو کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ اس سے مجھے کوئی لینا، چونکہ چھوٹا تھا اور پتہ بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال چونکہ میں فطری طور پر چھوٹا تھا اور وہاں جماعت میں تھوڑا تنگ بھی آ گیا تھا میں، کہ میں چاہتا تھا کوئی راستہ مل جائے اور میں راہ فرار اختیار کروں یہاں سے۔ تو الغرض ان کے کہنے پر جو میں بہت خوش ہو گیا، اس رات کو مجھے نیند ہی نہیں آئی کہ کب صبح ہوگی، ہم فوراً یہاں سے نکلے۔ تو ہم وہاں سے پٹن سے نکلے اور سیدھا دارالعلوم بلالیہ میں پہنچ گئے، اور راستے میں جو ماسٹرس نے بوریا بستر وغیرہ جو ہوتی لازمی چیزیں، تو میرا داخلہ جو ہے 2004 تقریباً دسمبر کے مہینے میں ہوا ہے۔ سمجھو میری تعلیم کا آغاز 2005 سے ہوا، دارالعلوم بلالیہ میں لال بازار کے اندر ہے، جس کے سرپرست اعلیٰ اور محتم جو ہے وہ حضرت مولانا مفتی رشید صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ اس ادارے میں جو ہے میرا ایڈمیشن کروایا گیا، تو اس کے بعد میں حفظ و ناظرہ کی تعلیم میں وہاں لگ گیا۔ تو 2008 کے اندر جو ہے میرا حفظ کمپلیٹ ہو گیا، یعنی میرے اللہ کے فضل سے جو ہے قرآن پاک کو مکمل حفظ کر لیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک دن کے اندر اس قرآن پاک کو سنانے کی بھی توفیق نصیب فرمائی، یعنی صبح سے لے کر شام تک ہم نے ایک ہی دن کے اندر ان 30 پاروں کو جو ہے سنا لیا، الحمدللہ علی ذالک۔ اس کے بعد جو ہے 2008 میں وہاں اجتماع ہوا، جلسہ، اس میں میری دستر بندی ہوئی۔ اس کے بعد بھی جو ہے میں نے مولوی کورس عالمیت شعبے کے اندر جو ہے حصہ لیا، ایڈمیشن لیا، تو پھر میں نے مولوی کورس بھی وہاں بلالیہ ہی کے اندر کیا، اور اس کے بعد جو ہے افتاء یعنی مفتی کورس بھی میں نے بلالیہ ہی کے اندر کیا ہے۔ اس یعنی حفظ اور مولوی کورس اور افتاء 1 سال کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس وقت میں درس و تدریس کا کام انجام دے رہا ہوں دارالعلوم اسلامیہ بیروا کے اندر۔ فی الحال یہ میرا اپنا ذاتی تعارف ہے۔ جس طرح سے مفتی صاحب نے اپنا تعارف کروایا کہ انہوں نے تعلیم جو حاصل کی ہے وہ دارالعلوم بلالیہ سے کی ہے، اور مفتی کورس بھی انہوں نے الحمدللہ کیا ہے، اور ہماری خدمت میں کچھ سوالات آئے ہیں مفتی صاحب، ہم پہلے سوال کو لیتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے کہ کیا جرابوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی کہ موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ قرآن حدیث کے اندر جو 2 الفاظ آتے ہیں خفین اور جرابین، عام اکثر جو خفین کا مسئلہ ہے یہ تو لوگ جانتے ہیں کہ چمڑے کی مسی کو کہتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جو جرابین کا مسئلہ ہے یہ کہیں نہ کہیں موزے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں،
تو کہیں نہ کہیں کیا لگتا ہے مفتی صاحب آپ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں؟ شکریہ. سب سے پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ خفین پر یعنی موضوع پر مسح کرنا. یہ دیکھیں آج چونکہ سردیوں کا ہی موسم چل رہا ہے، اس میں بڑا اہم اور امپورٹنٹ سوال بھی ہے یہ کہ موضوع پر مسح کرنا کس حد تک صحیح ہے. کیا صرف خفین پر ہی مسح کیا جائے یا عام جو اونی یا سوتی یا نائلین کے جو موزے آج مروجہ جو عام طور پر لوگوں کے استعمال میں ہیں، کیا ان پر بھی مسح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اس آج کے موسم کے اعتبار سے، یا چونکہ عوام الناس کے اندر مختلف قسم کی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ بھائی عام موضوع پر بھی مسح کرنا جائز ہے، اور اس پر یہ بڑے دلائل بھی پیش کر رہے ہیں جو کہ کسی حد تک بلکہ کسی بھی حد تک صحیح نہیں ہے. الغرض خلاصہ اس سوال کا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں جو ہے صرف اور صرف پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے. یعنی ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ پاؤں کو دھونا ہے. سورہ مائدہ کے اندر جو ہے یعنی پارہ نمبر 6 کے اندر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو، اذا اردتم الصلاۃ یعنی جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ پاکی حاصل کرو، یعنی وضو کرو. اور قرآن کریم نے اس آیت کے اندر وضاحت فرمائی کہ وضو آپ کو کیسے کرنا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو میں کیا فرائض ہیں. تو قرآن کریم نے 4 فرضوں کی بات کی ہے. یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو فغسلوا وجوہکم، سب سے پہلے کیا کرو؟ اپنے چہرے کو دھو. نمبر 1 فرض وضو کے اندر کیا ہے؟ چہرے کو دھونا، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور ٹھوڈی کے نیچے تک جو ہے پورے چہرے کو دھونا. یعنی یہاں تک کہ ایک بال بھی سوکھا رہ جائے اس حصے میں یا جہاں یہ اعضاء دھوئے جاتے ہیں یا مسح کیا جاتا ہے تو وضو نہیں ہوگا. تو وضو کو مکمل کرنا ضروری ہے. نمبر 1 چہرے کو دھونا، اور نمبر 2 اپنی بازوں کو دھونا کونیوں سمیت اپنی بازوں کو دھونے ہیں. بسا اوقات آج چونکہ کپڑے بہت زیادہ لگائے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے لوگوں کو تھوڑی دقت ہوتی ہے بازو اوپر چڑھانے، تو یہیں تک بازو دھو دیتی ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. یعنی اس کا وضو ہی نہیں ہوا اگر اس کی کوہنیاں بغیر دھلے ہوئے رہ جائیں. تو کوہنیوں سمیت بازوں کو دھونا ضروری ہے. اور نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. وضو کے اندر تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا. اور نمبر 4 ارجلکم الی الکعبین، یعنی پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. تو قرآن کریم ہمیں جس چیز کا حکم دے رہا ہے وضو کے حوالے سے وہ ہے اپنے پاؤں کو دھونا، نہ کہ مسح کرنا. اصل یہی ہے کہ انسان پاؤں کو دھوئے، اصل یہی ہے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے جو کہ درجے تواتر کو پہنچی، ان سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین کی صورت میں جو ہے پاؤں پر مسح فرمایا ہے. یعنی اگر پاؤں پر کیا ہو؟ خف پہنے ہوں تو اس صورت میں دھونا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے. اور یہ بھی احادیث سے صحیحہ اور جو کہ درجے تواتر تک پہنچی ہے ان سے ثابت ہے کہ پاؤں کو کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے. لیکن ننگے پاؤں پر مسح نہیں بلکہ خف کے ساتھ مقید ہے یہ حکم. یعنی جب آپ کے پاؤں میں خف ہو تب جا کر آپ اس پر کیا کر سکتے ہیں؟ مسح کر سکتے ہیں. اب مسح خف کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ سمجھنا ہے. خف کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو. کس کو کہیں گے؟ چمڑے کا موزہ جو عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے میں تھا یا عہد صحابہ میں تھا. وہاں یہ اس کے علاوہ جو دوسرے قسم کے موزے ان کا کوئی تصور وہاں نہیں تھا، وہاں خف ہی زیادہ ہوتے ہیں، چمڑے کے موزے ہوتے تھے. انہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح بھی فرمایا ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی یعنی اس کو خف کہیں گے، چمڑے کے موزے، اس کو خفین کہتے ہیں. اور آپ نے جو ہے انہی خفین پر کیا فرمایا ہے؟ مسح فرمایا. اس کے علاوہ رہ گئے جوربین، انہیں جو خف نہیں ہے بلکہ دوسرے قسم کے موزے ہیں، چاہے وہ اونی ہوں یا سوتی ہوں یا کسی اور چیز کے بنے ہوئے موزے ہوں. جورب
جراب، اس کو موزہ کہتے ہیں، جراب، اس کو ہم جراب بھی کہتے ہیں موزے کو، اس پر جو ہے عام حالات میں مسح جائز نہیں ہے. ہاں اگر اس کے اندر خفین کی شرائط پائی جاتی ہوں، یعنی اصل مسح جو ہے کس پر ہے، وہ خف پر، چمڑے کے موزے پر. آیا عام موزوں پر بھی ہم مسح کر سکتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ جو جرابیں ہیں ان پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو فقہ کرام یہ فرماتے ہیں اگر اس چمڑے کے موزے کی جو شرائط ہیں، سمجھ آ رہا ہے، چمڑے کے موزے کے جو شرائط ہیں، یعنی خف کس کو کہتے ہیں، اگر وہی شرائط عام موزے کے اندر بھی پائی جائیں، مثلا اون کا موزہ ہے یا سوتی کا موزہ ہے یا کسی اور کا موزہ ہے، اور اس کے اندر بھی یہ شرائط پائے جاتے ہیں، تب جا کر جو ہے اس موزے پر ہم کیا کر سکتے ہیں، مسح کر سکتے ہیں. مثلا موٹے موٹے 3 شرائط اس کے اندر کی ہے. نمبر 1، وہ اتنے موٹے اور مضبوط موزے ہوں کہ 3 میل تک وہ موزے پہن کر انسان چل سکے. 3 میل تک ان موزوں کے اندر انسان سفر کر سکے، اگر وہ پھٹے نہ، اتنے موٹے ہونے چاہیے. نمبر 1 شرط یہ ہے. نمبر 2، وہ اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر پانی سرایت نہ کرے، یعنی اگر اس موزے پر ہم پانی ڈالیں اس کے اندر وہ پانی نہ چلا جائے، اتنا کیا ہونا چاہیے، وہ موٹا ہونا چاہیے. اور نمبر 3، یعنی وہ بغیر باندھے ہوئے پنڈلی پر کیا ہو رہنا چاہیے، کھڑا رہنا چاہیے، یعنی اتنی اس کی ساخت مضبوط ہو، اتنی ساخت مضبوط ہو کہ وہ خود بخود انسان کی پنڈلی پر کیا رہے، وہ کھڑا رہے. نمبر 1 3 میل اس کو پہن کر چلا جا سکے، اور نمبر 2 اتنے موٹے ہو کہ پانی اس میں نہ جائے، اور نمبر 3 ہو گیا پنڈلی پر وہ بغیر باندھے ہوئے کیا رہے، کھڑا ہوئے. اگر یہ 3 شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس قسم کا کوئی موزہ ہے، تو فقہاء کرام کہتے ہیں چونکہ اس کے اندر خف کی وہ شرطیں پائی جاتی ہیں، لہذا اس قسم کے موزے پر بھی ہم مسح کر سکتے ہیں. البتہ اس کے علاوہ جو آج کل کے مروجہ موزے ہیں، نائلین ہے، اونی ہے، سوتی، وہ اس قسم کے موٹے بھی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ نائلین ہوتے ہیں، اور نہیں وہ خود بخود پنڈلی پر کھڑے بھی رہ سکتے ہیں، بلکہ یا تو وہ اپنی چست ہونے کی وجہ سے پنڈلی پر کھڑے رہ جاتے ہیں، یا ان کو باندھنا پڑتا ہے کسی دوسرے دھاگے وغیرہ سے جس کی وجہ سے وہ پنڈلی پر کھڑے، نہیں خود بخود وہ اس طرح خف کھڑی رہتی ہے، ایسے وہ موزہ کھڑا نہیں رہتا ہے. لہذا عام موضوع پر کسی بھی حدیث سے جو ہے مسح کرنا ثابت نہیں ہے. لہذا جو شخص ایسا کرے، عام موضوع پر مسح کرے، اس کا وضو ہی نہیں ہوا، اس کا وضو ہی نہیں ہوا. لہذا جب وضو نہیں ہوا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. لہذا میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اس سوال کے حوالے سے کہ اپنی نمازوں کو خدا را خراب نہ کریں. فقہاء کرام نے، علماء کرام، مسند علماء کرام نے، اور ساری کتابوں کے اندر اور تمام احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا ہے، یعنی چمڑے کے موضوع پر مسح کیا ہے، نہ کہ عام موضوع پر. لہذا ہمارے لیے بھی یہی شریعت ہے، یہی مذہب ہے اور یہی اصول ہے کہ ہم چونکہ حنفی ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اسی کی قائل ہیں، اور ائمہ اربع یعنی چاروں مسلک اس پر متفق ہیں کہ خفین ہی پر مسح ہے، اس کے علاوہ عام موضوع پر مسح نہیں ہے. اور دوسری بات، مسح کی روایت جو تواتر کو پہنچی ہے، ان کا انکار صحیح نہیں ہے. امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو انسان مسح الخفین کی روایت کا انکار کرے اس کے اوپر کفر کا اندیشہ ہے، یعنی ممکن ہے وہ انسان کافر ہو جائے. تو لہٰذا خلاصہ کلام، عام موضوع پر مسح قطعاً بھی شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے، بلکہ خفین پر ہی مسح کیا جائے. مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ صرف خفین پہ آپ مسح کر سکتے ہیں، اس کے بنا کسی چیز پہ مسح نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کی آیات بھی بتلائی کہ جو حدیث اس کے پیش نظر رکھے جاتے ہیں ان کی بنا پر، بلکہ ہم اصول کو نہیں بدلنا چاہتے ہیں، طریقے کو بدلنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے مسئلہ بتایا ہے خفین کا، تو صرف چمڑے کی ہی موزے پہ مسح کیا جائے گا. اور دوسرا سوال مفتی صاحب ہماری خدمت میں آیا ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. یعنی اگر ایک انسان باوضو ہے تو اس کا وضو کب ٹوٹے گا اور کن چیزوں سے انسان بے وضو بن جاتا ہے، یعنی ناقص وضو کیا کیا چیزیں ہیں.
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان مکمل باوضو ہو جائے، جو اس سے پہلے والے سوال کے اندر میں نے وضو کے فرائض دہرائے تھے کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ گیا، یہ بات آ گئی. اور دوسرا سوال آپ نے یہ فرمایا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. سب سے پہلے اس کے اندر یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ وضو عموماً 8 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یعنی نواقض وضو 8 چیزوں سے. نمبر 1 پیشاب یا پاخانہ، یعنی چاہے پیشاب ہو یا پاخانہ، ان دونوں راستوں میں سے کسی چیز کا خارج ہو جانا یہ ناقص وضو ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی پیشاب یا پاخانہ یا جو کوئی بھی چیز ان 2 راستوں سے خارج ہو جائے اس سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی مثلا ہوا وغیرہ کا خارج ہوتا ہے، اس سے بھی وضو انسان کا ٹوٹ جائے گا. اور دوسری بات ایک اہم بات ہے، یعنی مزی، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی شہوت کا غلبہ ہو گیا انسان کو، اس کے بعد انتشار کی صورت میں منی سے پہلے کچھ قطرات انسان کی شرمگاہ سے جو ہے پانی کی طرح خارج ہوتے ہیں، اس سے بھی جو ہے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر وہ قطرات کپڑے پر لگ جائیں تو کپڑا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے. یعنی اس کپڑے کو لے کر ہم نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں، اس کو پہلے دھونا ضروری ہے. یعنی مزی سے بھی وضو، اس کو مزی کہتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی شہوت جب حد درجے کی ہو جائے اور اس سے منی کے خروج سے پہلے جو ہے ایک کچھ قطرات ظاہر ہوتے ہیں پانی کے، اس کو مزی کہتے ہیں. مزی مزی سے وہ ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، نہ کہ غسل اس سے فرض ہوتا ہے. غسل جو ہے منی کے نکلنے سے فرض ہوتا ہے. تو اگر یعنی سبیلین سے کوئی چیز نکلے، پیشاب یا پاخانہ یا مزی وغیرہ یا ری ہوا، اس سے بھی وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. اور نمبر 3 نوم، یہ بھی ناقض وضو، یعنی گہری نیند سو جانا یا کسی تکیے وغیرہ کے ساتھ سو جانا یا ایسے سہارے کے ساتھ سو جانا کہ اگر اس کو نکال دیا جائے تو انسان فوراً گر جائے. یا اس گہری نیند کے اندر وہ سویا ہوا ہے کہ جس چیز کے ساتھ اس کا سہارا لگا ہوا ہے کہ اگر اس کو ہٹایا جائے وہ انسان گر جائے، تو ایسی نیند بھی ناقض وضو ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے انسان کا. نیند ناقض وضو کیوں؟ اس نیند سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ حالانکہ اس بیچارے نے کچھ کیا ہی نہیں، سویا تو کوئی ناقض وضو نہیں پائے گا. دراصل اس میں اصول یہ ہے کہ استرخاء مفاصل، یعنی جب انسان سوتا ہے نیند کے عالم میں ہوتا ہے، اس کے جوڑ اور اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک، اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اس شریعت کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سویا ہوا ہو، اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے ہوں، کہیں جو ہے اس کے ہوا وغیرہ خارج ہو گئی ہو یا کچھ اور پایا گیا ہو جس کی وجہ سے، تو شریعت نے فوراً اس کے جو ہے اس کے نیند کو ہی ناقض وضو قرار دیا. یعنی جب یہ گہری نیند سو گیا، سمجھو اس کے اعضاء ڈھیلے ہو گئے، تب ان اعضاء کے ڈھیلے ہونے کی وجہ سے کوئی چیز خارج بھی ہو گئی ہوگی، اس کو پتہ نہیں چلا. لہٰذا جو انسان سو گئے اس کو سونے کے بعد دوبارہ اٹھے گا تو وضو فرما لے گا، نہیں یہ اس سے وضو ٹوٹ گیا. اور نمبر 4 خون، یعنی خون کے ظاہر ہونے سے، خون کے خارج نکلنے سے جو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ خون اپنی جگہ سے ہل جائے. اگر ایک جگہ سے خون نکلا اور اپنی جگہ پر وہ کھڑا رہا، اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، دائیں بائیں وہ حرکت اس نے نہیں کی، تو وضو برقرار ہے. لیکن جب دائیں بائیں ہل گیا، اپنی جگہ سے ہٹ گیا، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو نیند سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. یا بے ہوش ہو گیا کوئی انسان، جی بے ہوش ہو گیا، پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یا قہقہ لگانے سے، زور سے ہنسنے سے نماز کے اندر جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. باقی جو ہے یہ کچھ نواقض وضو ہیں، ان چیزوں سے وضو انسان کا ٹوٹ. یا کئی کرنے سے، ہاں یہ مسئلہ بھی ہے، کئی کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. جی. اور دوسرا مسئلہ یہ رہا کہ کپڑے گندے ہوتے ہیں منی کے لگنے سے، تو بعض فقہاء کرام کے نزدیک کہ ایک سکے کی برابر اگر گندگی لگی ہو، ناپاکی لگی ہو، تو وہ کپڑا صاف ہے. یہ عام مسئلہ ہے. نجاست کی قسمیں فقہاء کرام نے بیان کی، نجاست خفیفہ و نجاست غلیظہ. جی ہاں، نجاست خفیفہ و نجاست غلیظہ، گھاڑی نجاست وہ 1 درہم کے برابر ہو، وہ معاف ہے. جی. معاف مطلب ہے مجبوری کی حالت میں. جی. اگر کسی کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، صرف یہی کپڑا ہے، مجبوراً فقہاء مطلب اس مجبوری کی حالت میں اتنی مقدار جو ہے معاف ہے، اس لیے کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اب اگر اس کے بعد دوسرے کپڑے میسر ہیں، باقی چیز میں ہیں،
تو بہتر نہیں ایسے کپڑے کے ساتھ نماز ادا کرے. جی جی. تیسرا سوال ہماری خدمت میں آیا ہے کہ نمازیں کب قضا ہوتی ہیں؟ کہ اگر نماز کا وقت مغرب ہو یا عشاء ہو تو ان کا ٹائم کیا ہے قضا ہونے کا، یا فجر؟ اس صورت میں اصول یہ ذہن میں رکھ لیا جائے کہ ہر نماز جو ہے خروج وقت سے قضا ہو جاتی، یعنی جو ہی نماز کا وقت کیا ہو گیا، نکل گیا. جی. نماز کا وقت میقات الصلاۃ کے اعتبار جو اوقات دکھائے ہوتے ہیں، یعنی کب نماز شروع ہوتی ہے اور کب نماز کا وقت ختم ہوتا ہے. جو ہی نماز کا وقت ختم ہو گیا تو وقت کے نکلنے سے انسان کی نماز بھی کیا ہوگی، قضا ہوگی. مثلا آج سمجھو کہ مثال 11:15 آج ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، شروع ظہر رکھو 11:15. جی. اب 11:15 سے جو ہے ظہر کا وقت شروع ہو گیا، ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اور عصر اختتام رکھو اس کا، یعنی شروع عصر رکھو آپ 4:10 پر رکھو، 4:10 پر رکھو تو 4:10 تک جو ہے ظہر کا وقت رہے گا. یعنی 11:15 سے لے کر 4:10 تک جو ہے ظہر کا وقت ہے. اس دوران جو بھی انسان ظہر کی نماز ادا کرے گا، جی، خواہ گھر میں یا مسجد میں یا کہیں بھی ادا کرے گا، تو وہ ادا نماز مانی جائے گی، وہ قضا نہیں مانی. یعنی اس انسان نے یہ نماز وقت کے ہی اندر پڑھی ہے. جی. جماعت کے نکلنے سے، جماعت کے فوت ہونے سے نماز قضا نہیں ہوتی. جیسے عام لوگوں کے ذہن میں کسی کی جماعت فوت ہوگی وہ کہتے یار مجھے نماز قضا ہوگی. جی بالکل، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں نماز کہ قضا ہوگی. حالانکہ نماز قضا ہوتی ہے وقت کے نکلنے سے. اس کی جماعت فوت ہوگی، یعنی یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جماعت سے محروم ہو گیا، جماعت کے ثواب سے محروم ہوئی، جماعت اس کی چھوٹ گئی، نہ کہ نماز چھوٹ گئی. نماز کا وقت ابھی ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی. ایسی فجر کا وقت کا آپ نے کہا صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک جو ہے فجر کا وقت ہے. اس دوران جو بھی انسان نماز پڑھے گا فجر کی وہ ادا ہی کہلائے گی. ہاں طلوع آفتاب کے بعد کوئی فجر پڑھ رہا ہے تو ادا نہیں بلکہ قضا کہلائے گی. اس کو پہلے سنتے پڑھنے چاہیے یا پھر فرض پڑھنے چاہیے، فرائض؟ کہ اگر مانو کہ سورج طلوع ہونے کے بعد نماز کوئی پڑھ رہا ہے، کسی کی نیند نہ کھلی، آنکھ نہ کھلی، تو اس حال میں کیا کرے گا؟ وہ پہلے سنتے پڑھے گا یا پھر فرض پڑھے گا پہلے؟ عموماً جو ہے سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، یعنی وقت سنتیں یہ وقت کے ہی ساتھ خاص سمجھ لیجیے. ظہر کی سنتیں ہیں یا عشاء کی سنتیں ہیں یا مغرب کی سنتیں ہیں. اگر کسی کو مغرب کی نماز قضا ہو گئی یا عشاء کی نماز قضا ہو گئی یا جو ہے ظہر کی نماز قضا ہو گئی، اب دوسرے دن یا تیسرے دن کبھی پڑھ سکتا ہے. یعنی قضا تو بہرحال اپنے وقت سے ہو گئی. سمجھ آ رہا ہے؟ اب جو ہے سنتوں کی قضا نہیں ہے، سنتوں کی اس کو صرف جو ہے فرائض پڑھنے ہیں. البتہ اگر اسی دن اس کی فجر کی نماز رہ گئی ہو، فجر کی نماز رہ گئی ہو تو کوئی سنتیں پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. سنتوں کے ساتھ فرائض کے ساتھ سنتیں پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. السلام علیکم حضرت، آپ کا جس طریقے سے ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ کا شکریہ کہ فوقتاً اسی طرح سے آپ آتے رہیں اور ہماری خدمت میں اسی طرح سوال بھی آتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہم دیتے ہیں 9596287254. یہ ہے ہمارا واٹس ایپ نمبر. اگر کسی کو بھی سوال ہوں گے اس ضمن میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو وہ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. تو واٹس ایپ نمبر ہمارا 9596287254. اور ہمیشہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب اس پروگرام میں شامل ہوتے رہیں گے اور قرآن و حدیث سے ہمیں روشناب کرواتے رہیں. شکریہ. میں بھی عوام سے اور آپ حضرات سے بھی یہی کہوں گا کہ جتنا ہو سکے ہم اسلامی لٹریچر کو پڑھیں اور علماء کرام کے ساتھ جڑے رہیں، ان سے بار بار مسائل کو دریافت کریں. قرآن کریم میں بھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو اہل ذکر جو اہل علم ہیں ان سے مسائل کو دریافت کرو، مسائل کو پوچھو اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لاؤ. تو سوال پوچھیں اور وہ فائدے کے سوال ہوں، علمی سوالات ہوں یا جو آپ کی دین دنیا کے اعتبار سے بہتری ہو جن سوالات کے اندر، وہ سوالات آپ ضرور کریں. انشاءاللہ ہم بھی اپنے اکابرین کی جوتیوں کے صدقے ان کی اتباع میں جو ہے انشاءاللہ صحیح جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہمارے سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیا ویڈیو آپ تک پہنچے، اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ اور دوستوں تک ہمارا یہ ویڈیو پہنچ پائے. باقی والسلام.
لا إله